میرواز نے اپنے کوٹ کی جیب سے ایک دعوت نامہ نکالا اور ذکریہ کو دیا۔ یہ آپ کے لیے ہے، صدر کی طرف سے۔ ذکریہ نے حیرت زدہ ہو کر کارڈ کو دیکھا۔ دعوت نامہ میرے لیے؟ صدر کی بیٹی کی شادی ہے، انہوں نے خاص طور پر آپ کو بلایا ہے، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ ذکریہ مسکرا دیے، دعوت نامہ کھولتے ہوئے بولے، صدر کی طرف سے دعوت؟ یہ تو عزت کی بات ہے۔ آخر وہ خوش نصیب کون ہے جو صدر کی بیٹی سے شادی کر رہا ہے؟ اسی وقت ایک ملازمہ چائے اور ریفریشمنٹ لے آئی۔ میرواز نے چائے کا گھونٹ لیا اور کہا، میں بھی لڑکے کو نہیں جانتا، کبھی دیکھا نہیں۔ ذکریہ نے کارڈ پر لکھے نام پڑھے، ییل زینڈر اور للین کیمل۔ سب جانتے تھے کہ صدر کی بیٹی للیان ہے، مگر ییل زینڈر کا نام سنا ہوا نہیں تھا۔ ذکریہ نے سوچتے ہوئے پوچھا، کیا نوروانیہ میں زینڈر نام کا کوئی بڑا خاندان ہے؟ مہروانیہ نے ہلکا سا مسکرا کر، کیا دادا، نوروانیہ میں سب کو برابر سمجھا جاتا ہے۔ یہاں شادیوں میں زیادہ تر اسٹیٹس کی اہمیت نہیں دی جاتی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شادی میں کسی خاندان کی کلاس کے مطلب امیری غریبی کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ ہاں، البتہ خاندان اور لڑکے کی تھوڑی سی چھان بین ضرور ہوتی ہے۔ اور ییل کا ریکارڈ صاف ہے۔ مہروانی شرارت سے گال پھلائے اور جھوٹی ناراضگی ظاہر کی۔ ہاں جی، بالکل ویسے ہی جیسے تم نے مجھ سے شادی کی تھی۔ میری شناخت مہروانیہ کے نام سے پوری چھانی گئی، مگر قسمت کے سچ پھر بھی چھپا ہی رہ گیا ہے نا جنرل صاحب، آپ میری اصل شناخت بھی معلوم نہ کر پائے۔ میرواز ایک لمحے کو مہروانیہ کے میٹھے سا طنز سن ساکت رہ گیا۔ اس کی نظریں اپنی خوبصورت بیوی پر جیسے جم سی گئیں۔ اس کی نظروں کی وارفتگی پر مہروانیہ گھبرا گئی۔ میر، کیا میں نے کچھ غلط کہہ دیا ہے؟ تم ناراض ہو گئے ہو کیا میری بات سے؟ میرواز اس کو چھپنے پر دیکھ کر مسکرایا اور پیار سے اس کی پیشانی کو چوم لیا۔ نہیں، بلکہ یاد دلانے کا شکریہ کہ تم میری زندگی میں کس طرح شامل ہوئی۔ مہروانیہ نے اس کے اچانک رد عمل پر شرما کر فوراً منہ پر ہاتھ رکھ لیا، جیسے یاد آ گیا ہو کہ اس کے دادا ابو بھی وہیں ہیں۔ ذکریہ اپنی پوتی اور اس کے شوہر کو دیکھ کر تشکرانہ انداز میں مسکرائے۔ انہیں یہ سب بالکل بھی برا نہ لگا۔ اپنی پوتی کو خوش دیکھ کر ان کا دل مطمئن ہو گیا۔ میرواز نے مہروانیہ کو شرمندہ ہوتا دیکھا تو گلا کھنکار کر کہا، معاف کیجیے دادا ابو۔ ذکریہ بے ساختہ ہنس دیے، کوئی بات نہیں، تم لوگ ایسے ہی رہو، مجھے اچھا لگتا ہے۔ مہروانیہ شرم سے لال ہو گئی اور وہاں سے کھسک گئی۔ دادا ابو، میں بچے کو دیکھ آتی ہوں، آپ لوگ باتیں کریں۔ اپنی پوتی کو اوپر جاتے ہی ذکریہ کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ میرواز، تم ابھی جوان ہو، نئی شادی ہوئی ہے تم دونوں کی۔ صرف ایک بوڑھے کے لیے اس مینشن میں واپس آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تمہاری فیملی کیا کہے گی؟ میں یہاں اکیلا ہی ٹھیک ہوں، تم لوگ میری وجہ سے مت پریشان ہو۔ اس بڑھاپے میں تنہائی عام سی بات ہے۔ میرواز نے نرمی سے ان کا ہاتھ تھاما۔ دادا، میرے والدین کے پاس سب لوگ ہیں، اور میرے گھر میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو میری بیوی کی موجودگی سے خائف رہتے ہیں، جیسے لیلا، جسے مہروانی زیادہ پسند نہیں۔ مہروانیہ، میلا کو وہ سکون اور آرام نہیں ملے گا جو یہاں برگزی حویلی میں ہے۔ وہ یہاں آپ کے پاس زیادہ محفوظ اور آرام سے رہ سکتی ہے۔ لیلا کا نام سنتے ہی ذکریہ کے چہرے کا زاویہ بدل گیا۔ کیا یہ وہی لڑکی ہے لیلا جس نے تمہارے شادی سے انکار کے بعد شہباز سے شادی کر لی تھی؟ میرواز کو اس بات میں سر ہلاتا دیکھ ذکریہ نے سخت لہجے میں کہا، بیٹا، عورتوں کے معاملے میں ہمیشہ اپنی حد بندی کرنا، وہ عورت چاہے رشتہ دار ہو یا دوست۔ اگر تمہاری شادی شدہ زندگی میں ان چپکو عورتوں کی وجہ سے کوئی پریشانی پیدا ہونے لگے تو ایسی عورتوں سے فاصلہ رکھنا بہتر ہے۔ اور میری پوتی تو بچپن سے ہی تھوڑی ضدی ہے، تم جانتے ہو نا۔ میرواز مسکرا دیا، جی دادا ابو، میں جانتا ہوں، اور میں آپ کی نصیحت کو یاد رکھوں گا۔ اور اپنے دل میں سوچنے لگا، وہ ضد نہیں، محبت تھی، اس لیے وہ حسد کرتی تھی۔
مجھے تم سے ایک اور درخواست کرنی ہے، ذکریہ نے آہستہ سے کہا۔ ان کی آواز بھرا گئی۔ میرا بیٹا، بہو اور پوتا سب قید میں ہیں، میں چاہتا ہوں تم انہیں بچا لو۔ میرواز فوراً سیدھا ہو کے بیٹھا، مضبوط لہجے میں کہا، دادا آپ درخواست نہیں بلکہ حکم کریں، اور فکر نہ کریں، میں ویسے بھی انہیں اس قید سے نکالنے کا لائے عمل تیار کر رہا ہوں۔ پولیس مزید تفتیش میں لگی ہوئی ہے، بس تھوڑا وقت اور لگے گا۔ ذکریہ نے نم آنکھوں سے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ کچھ دنوں میں مہروانی اور مہرواز فرزاد مینشن سے برکزئی حویلی میں شفٹ ہو گئے، اور شفٹ ہونے سے پہلے پوری حویلی کی سیکورٹی چیک کی گئی، پورے گھر کی تلاشی لی گئی، ہر خفیہ ڈیوائس کو ناکارہ کر کے ہٹا دیا گیا۔ کمبر اپنی سیکورٹی ٹیم کے ساتھ اس حویلی میں تعینات ہو گیا۔ حویلی میں ایک بار پھر سے زندگی لوٹ آئی۔ ذکریہ اپنا تمام کاروبار مہروانیہ کے حوالے کرنا چاہتے تھے، مگر مہروانیہ نے خوش اسلوبی انکار کر دیا، کیونکہ اس کی اپنی پروفیشنل ذمہ داریاں تھیں اور اپنا مقصد تھا۔ میٹرنٹی لیو کے بعد وہ واپس ریسرچ سینٹر جانے والی تھی۔ صبح کی نرم دھوپ بالکنی میں اتر رہی تھی۔ مہروانیہ نے آنکھ کھولی، کمرہ خالی تھا، مگر باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ سستی سے اٹھی اور دروازے کے پاس جا کر ہلکا سا کھٹکھٹایا کہ پکارا ہی تھا کہ میر یکدم باتھ روم کا دروازہ کھلا، شاور جیل اور شیمپو کی ملی جلی خوشبو باہر آئی، اور اگلے ہی لمحے وہ میر کی باہوں میں تھی۔ اب بھی کہاں دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت ہے میری جان، اس نے دھیمی آواز میں کہتے اس کے لبوں کو چھو لیا۔ ہم دونوں کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، بہت قریب سے دیکھ چکے ہیں ہم ایک دوسرے کو۔ مہروانی اس کی بات سے شرما گئی۔ میں صرف یہ پوچھنے آئی تھی کہ آج شادی میں جانا ہے، تقریب کب تک شروع ہوگی؟ اچھا، وہ پلٹنے لگی۔ میرواز نے شریر انداز سے مسکرا کر کہا، 3 بجے تک تیار ہونا، اور ابھی تو بہت ٹائم ہے، کیوں نہ ہم اس ٹائم کو اچھے سے ایک دوسرے کی باہوں میں گزار کے ایک ساتھ ہی شاور لیں۔ مہروانی اس کی جنونی قربت سے گھبرا کر بالکل بھی نہیں، آپ کے ساتھ شاور تو ابھی نہیں لے سکتے۔ وہ اس کو جھپٹا دیکھ کر ہنس دیا، اس کے گال کو چھو کر کہنے لگا، شاور نہ ہی صحیح تو کم از کم فریش تو ہو جاؤ، اپنا منہ ہاتھ دھو لو، میں خود کو فریش بھی کروں گی، پہلے تم تو فارغ ہو جاؤ، تبھی تو میں بھی واش روم یوز کروں گی۔ میرواز نے اس کے کان کے قریب آہستہ سے کہا، میں شاور کیبن میں نہاتا رہوں گا اور تم باہر کی طرف منہ دھو لو، دانت صاف کر لو یا واش روم استعمال کر لو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مہروانیہ اس کی بات پر شرما گئی، حالانکہ وہ میاں بیوی تھے اور سب سے قریبی لمحے بھی گزار چکے تھے، مگر اس حد تک بے تکلفی کی وہ ابھی عادی نہیں تھی۔ میں شاور کیبن کا شیشے والا دروازہ بند کر دوں گا، ایسے ٹھیک رہے گا نا؟ میرواز نے نرمی سے مناتے ہوئے کہا۔ مہروانی اس کی ضد کے آگے ہار گئی۔ ایک ہی باتھ روم میں اس قدر نزدیکی، یہ احساس اس کے لیے اب بھی ناقابل یقین تھا۔ دھندلے شیشے کے ایک طرف میرواز نہا رہا تھا اور دوسری طرف مہروانی خود کو تر و تازہ کر رہی تھی۔ پورے وقت اس کے گال دہک کر انار بنے رہے۔ فارغ ہو کر اس نے شیشے پر ہلکی سی دستک دی۔ میر، میں باہر جا رہی ہوں۔ میرواز نے تولیا کمر پر لپیٹا اور دروازہ کھولا۔ اس کی نظر مہروانی پر ٹھہر گئی۔ اس نے بھاری آواز میں پکارا، گورلو، ابھی بھی تھکی ہوئی ہو؟ اسے اپنے آہنی بازو میں اٹھا لیا۔ مہروانی چونک گئی۔ کیا کہہ رہے ہو میر؟ وہ فوراً اس کی ذو-معنی الفاظ کو سمجھ گئی کہ وہ کس تھکن کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ جلدی سو جاتی تھی۔ میرواز اکثر دیر سے آتا اور اسے جگاتا بھی نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی وہ بہت مصروف رہتا ہے۔ مہروانی نے اس کی گردن میں بائیں ڈال دی اور اس کے گرم سینے سے لگ گئی۔ اتنی صبح کیوں نہا رہے تھے؟ ایکسرسائز کر کے آیا ہوں، پسینہ تھا، اس نے جواب دیا۔ چھٹی کے دن بھی خود کو اتنا کیوں تھکاتے ہو؟ میرواز ہلکا سا مسکرا دیا، میری بیوی، میں اپنے شوہر کے منہ زور جذبات اور نزدیکی برداشت کرنے کی طاقت تھوڑی کم ہے نا۔ اب میں زبردستی تمہاری روح تو نہیں گھل سکتا، تو اس لیے سوچا کہ اپنی طاقت تم پر کم
آزمائی جائے، اس لیے ورزش ہی صحیح۔ یہ سن کر مہروانی کو کچھ گلٹ سا محسوس ہوا کہ وہ میر کی جسمانی اور نفسانی خواہشات کو اگنور کر رہی ہے۔ وہ اس کی باہوں سے نکل کر سیدھا کھڑی ہو گئی۔ میر واز سمجھا شاید وہ اس کے دہتے جذباتوں سے گھبرا کر پیچھے ہٹ رہی ہے۔ اس نے فوراً اپنا آپ الگ کیا اور کمرے میں بیڈ کی جانب چل دیا۔ آج صدر ڈولنڈ کی بیٹی کی شادی تھی، اس لیے میر واز نے چھٹی لی تھی، اس لیے وہ آرام کرنا چاہتا تھا۔ وہ جیسے ہی بیڈ کے نزدیک پہنچا، اگلے ہی لمحے مہروانیہ نے اس کی پیٹھ کے بل دھکا دے دیا کر بیڈ پر گرا دیا اور اس کی کمر کے ارد گرد اپنے گھٹنے رکھ کر انتہائی سیکسی طریقے سے بیٹھ گئی۔ اس کے مضبوط بازو اپنے نازک ہاتھوں میں پکڑ کر اوپر بیڈ گراؤنڈ سے جوڑ دیے اور اپنا چہرہ اس کے قریب مقابل لے آئی۔ اس کے اتنے بے باک انداز پر میر واز حیران بھی تھا اور خوش بھی۔ میر کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کے تو اب جذبات امنڈنے لگے۔ مہروانیہ نے شرماتے ہوئے ایک ادا سے بولی، میر، میں بے حس نہیں ہوں، مجھے بھی تمہاری طلب رہتی ہے، مگر بچے کی پیدائش کے بعد سے بس مجھے نیند زیادہ آتی ہے۔ میں جانتا ہوں میری جان، اسی لیے کبھی نہیں جگاتا۔ میر واز نے نرمی سے اس کے ہونٹوں کو چومتے ہوئے کہا۔ مہروانیہ اس کے کان کے قریب جھکی اور میر کے کان کی لو کو اپنے دانتوں میں دبا کر انتہائی دل فریب انداز میں کہنے لگی، اگر تم 11 بجے سے پہلے آ جاؤ تو میں تمہیں کبھی منع نہیں کروں گی۔ میر واز چونک کر اس کا چہرہ تھام دیا۔ گولو، ایسا کبھی مت کہا کرو، تم کوئی کھلونا نہیں ہو جس سے میں کسی خاص وقت پر کھیلوں، تم وہ عورت ہو جسے میں سب سے زیادہ چاہتا ہوں۔ مہروانیہ کی آنکھیں نم ہو گئی، وہ جھک کر اس کے ہونٹوں کو چھو گئی۔ تم بہت صاف دل کے ہو، میر واز مسکرا دیا۔ تمہارے معاملے میں میری نیت ہمیشہ خراب رہتی ہے اور میں اتنا بھی صاف دل نہیں جتنا تم سمجھتی ہو۔ ماحول میں ایک میٹھی سی سنسناہٹ بڑھ گئی۔ ان کی سانسیں آپس میں گھلنے لگیں، جسم و جان ایک ہونے لگے۔ جسم وقت کی قید اور تمام پردوں سے آزاد تھے۔ پورے کمرے میں معنی خیز سرگوشیاں اور تیز سانسوں کی آوازیں گردش کرنے لگیں۔ وہ دونوں جتنا ایک دوسرے میں سماتے اتنے ہی طلب اور شدت بڑھنے لگتی۔ وہ دونوں درد اور لذت کی گہرائیوں میں اترنے لگے اور وقتی طلب کو ٹھنڈا کرنے میں کامیاب رہے۔ دوپہر میں سورج کی ہلکی گرمی سی پھیلنے لگی۔ مہروانیہ الماڑی کے سامنے کھڑی تھی۔ میر واز کسی کام سے باہر نکلا تھا۔ شادی کے لیے فوبی نے کئی لباس دیکھ کر نفی سر ہلا دیا۔ کچھ بھی خاص نہیں ہے تمہاری وارڈروب میں۔ میں دلہن نہیں ہوں یار، مہروانیہ نے مسکرا کر کہا۔ فوبی سنجیدہ ہو گئی۔ تمہیں تھوڑا ایلیگنٹ لگنا ہوگا۔ پتہ ہے آج لیلیزا سلامیر برانڈ میڈ ہے۔ یہ نام سنتے ہی مہروانیہ کے اندر ہلکی سی جلن اور خوبصورت دکھنے کی ضد جاگ اٹھی اور کچھ نئے کپڑوں پر دوبارہ نظر ثانی کرنے ہی لگی تھی۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ نوک کر کے کمبر اندر آیا۔ میڈم، یہ ڈریس جنرل پرساد نے آپ کے لیے بنوائے ہیں۔ اس کے ہاتھ میں خوبصورت ڈبے تھے۔ مہروانیہ کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ میر واز کا اس کے لیے فکر کرنا اسے بہت پسند ہے۔ کمبر نے فوبی کے آگے بھی ایک ڈبہ رکھا اور گھبرا کر کہا، یہ میں نے تمہارے لیے خریدا ہے۔ فوبی حیرانی سے خاموش ہو گئی، مگر اس کی آنکھوں میں خوشی جھلک رہی تھی۔ کمبر سے معلوم ہوا کہ میر واز کو صدر نے گروم مین بنانے کو اصرار کیا ہے۔ مہروانیہ کا دل بیٹھ سا گیا، کیونکہ لیلیزا برانڈ میڈ بن کے اس کے ساتھ موجود ہوگی۔ اسے میر واز پر غصہ آنے لگا کہ وہ لیلیزا کے ہوتے ہوئے گروم میں بننے پر مان کیسے گیا۔ کمبر نے وضاحت کی، میڈم، نوروانیہ میں میاں بیوی کو اس وقت کپل مانا جاتا ہے جب لوگوں کی موجودگی میں اپنی شادی کی تقریب کرتے ہیں، ورنہ انہیں منگیتر سمجھا جاتا ہے۔
مہروانیہ کمبر کی وضاحت پر خاموش ہو گئی۔ اس کا دل جو میر کے بھیجے ہوئے کپڑے دیکھ کر خوش ہوا تھا، وہ خوشی بھی کہیں کھو سی گئی۔ شام کو مہروانیہ، بوبی اور دادا شادی کی تقریب میں پہنچے۔ شادی کی ساری تیاریاں دیدہ زیب تھیں۔ یہ صدر کے گھر کی شادی تھی تو سیکورٹی بھی سخت تھی۔ زیادہ لوگوں کو تقریب میں انوائٹ نہیں کیا تھا۔ زکریا پرانے لوگوں میں گھرے ہوئے تھے۔ مہروانیہ نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، میر واز کو ڈھونڈا مگر وہ کہیں نظر نہ آیا۔ قریب بیٹھی عورتوں کی باتیں اس کے کانوں میں پڑیں۔ جنرل فرزاد بیسٹ مین ہے، پتہ ہے آج برائڈ میڈز کے ساتھ ایک آنر میڈ بھی ہے جو صرف جنرل کے ساتھ رہے گی۔ کتنی خوش نصیب ہوگی نا وہ عورت۔ میں تو دعا کر رہی ہوں کہ وہ آنر میڈ میں بنوں۔ کاش ہمیں بھی موقع ملے جنرل کے قریب رہنے کا۔ مہروانیہ کے خون میں ابال اٹھنے لگے اور وہ اور نہ سن سکی۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر ہال سے باہر نکل آئی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ میر واز کوئی عام شخص نہیں ہے۔ ایسے بہت سے مواقع آگے بھی آئیں گے، اسی کو اپنی ہمت اور حوصلے کو بلند رکھنا ہے۔ یہ صرف ایک شادی نہیں تھی، یہ ایک کڑا امتحان تھا۔ وہ اپنی پوزیسو نیچر کو آج چیلنج کر رہی تھی۔ وہ ان سب حالات کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی۔ شادی ہال کے باہر ایک خوبصورت بڑا سا باغ تھا۔ مہروانیہ بینکوئٹ کے کوریڈور کی کھڑکی کے پاس کھڑی اداس سی نظر آ رہی تھی۔ سامنے ہی خوبصورت سبزہ تھا مگر آج یہ سبزہ اور پھول اسے متاثر نہ کر سکے اور نہ اس کا کسی چیز سے لطف اندوز ہونے کا دل چاہ رہا تھا۔ وہ اپنے دل کو تسلی دینے لگی اور خود کو سوچنے پر مجبور کیا کہ شاید صدر ڈولن نے ہی میر واز کو اس کے ہونے والے داماد کا بیسٹ مین بننے کے لیے اصرار کیا ہوگا۔ میر واز کے پاس اس کی درخواست قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اس سب کے باوجود بھی دل میں کچھ کڑواہٹ سی بھری ہوئی تھی کہ کیا میر واز نہیں جانتا کہ کیسے انکار کیا جائے؟ وہ اپنی بیوی کے جذبات کو کیسے نظر انداز کر سکتا ہے جب وہ اچھے سے جانتا ہے کہ اس کی بیوی کو لالیزا سالامیر یا کوئی بھی عورت اس کے آس پاس برداشت نہیں ہے۔ وہ اپنی سوچوں میں مسلسل ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کی سوچوں کا تسلسل اس وقت ٹوٹا جب ایک نئی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ سنو لڑکی، تمہیں باہر سردی نہیں لگ رہی کیا؟ اندر شادی ہال میں جاؤ، باہر بہت ٹھنڈک ہے۔ مہروانیہ نے مرد کی آواز سنی اور اس کی طرف مڑ کر دیکھا۔ وہ مرد لمبا اور دبلا پتلا تھا، چہرے کی نقوش نازک اور خوبصورت۔ مردانہ شخصیت جیسا وقار اور کشش سی تھی اس میں۔ اس نے مہروانیہ کی طرف کا چہرہ جو ہی دیکھا، وہ لڑکی اسے بہت الگ لگی، پاکیزہ سی۔ مہروانیہ نے نوٹ کیا کہ سامنے کھڑے مرد نے بہت فارمل ڈریس پہنا ہوا تھا۔ سوٹ کی جیب میں ایک چھوٹا سرخ پھول لگا ہوا تھا، جیسے دولہا کے کپڑوں پر نشانی ہوتی ہے، اسی طرح۔ مہروانیہ چند لمحے آج کی خاص شخصیت کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ شاید نہیں، یقیناً وہی دولہا تھا جس کی آج شادی کی تقریب تھی۔ ہیلو، میرا نام ییل زینڈر ہے۔ آپ کا پیارا سا نام کیا ہے؟ مالویکا برگزی، مہروانیہ نے سرد لہجے میں جواب دیا اور اپنا رخ پھیر لیا۔ ییل اس کا سر نیم سن کر کافی حیرت زدہ ہو گیا۔ اوہ، تو آپ کا تعلق برگزی خاندان سے ہے؟ میں نے صرف برگزی خاندان سے ایک شخص کو مدعو کیا تھا۔ کیا آپ زکریا برگزی کی پوتی کی بیٹی ہیں؟ جی نہیں، میں ان کی پوتی ہوں۔ آپ کچھ پریشان سی لگ رہی ہیں، کیا کچھ مسئلہ ہے؟ آپ بتا سکتی ہیں مجھے؟ مہروانیہ نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پوچھا، کیا آپ دولہا ہیں؟ ییل نے سر ہلایا کہ آج میری شادی ہے۔ مہروانیہ نے تجسس سے پوچھا، کیا میر واز فرزاد آپ کے بیسٹ مین ہیں؟ میرے سسر نے تو یہی کہا ہے، مگر میں نے جنرل فرزاد کو ابھی تک نہیں دیکھا۔ ییل کندھے اچکاتے جواب دیا۔ کیا آپ لوگوں کی شادی کی تقریب میں برائڈ میڈ اور بیسٹ مین کا کوئی خاص کردار ہوتا ہے؟ کیا انہیں ایک ساتھ یا ایک دوسرے کے پاس کھڑے ہونا ہوتا ہے؟ وہ شادی میں کس طرح رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں وہ؟ برائڈ میڈ اور بیسٹ مین
وانیہ کی شادی کا لازمی حصہ ہے۔ ان دونوں کے بغیر تو شادی دلچسپ ہی نہیں لگتی۔ بعض اوقات یہ دونوں زندگی بھر کے لیے بھی ایک ہو جاتے ہیں۔ مہر وانیہ کو اپنے اعصاب پر ایک عجیب سا دباؤ محسوس ہوا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور زبردستی کی مسکرانے کی کوشش کی اور تجسس سے پوچھا، کیا ان دونوں افراد میں سے کوئی بھی مطلب برائڈل میڈ یا بیسٹ مین آپ اپنی جگہ کسی اور کو دے سکتا ہے یا چھوڑ سکتا ہے؟ ییل نے کندھے اچکائے اور لاپرواہ سے بولا، مجھے نہیں معلوم، یہ میری پہلی شادی ہے۔ تم اتنی فکر کیوں کر رہی ہو؟ کیا تم بھی جنرل فرزاد کو پسند کرتی ہو باقی عورتوں کی طرح؟ مہر وانیہ نے اپنا گلا کھنکارا اور پرسکون ہونے کا دکھاوا کرتے ہوئے کہا، آخر کون جنرل فرزاد کو پسند نہیں کرے گا؟ ییل نے ہنستے ہوئے کہا، بھی تم سب کنواری لڑکیاں تو ایسے ہی شوہر کا خواب دیکھتی ہیں، اس لیے تمہیں بھی جنرل فرزاد میں دلچسپی ہوگی۔ مہر وانیہ کا دماغ اس کی بے تکلف باتوں سے ٹھٹک گیا کہ یہ آدمی انتہا کا فلرٹی طبیعت کا ہے۔ اپنی دلہن کے ساتھ وقت گزارنے یا تقریب میں موجود مہمانوں سے گھلنے ملنے بجائے وہ ایک اجنبی مہمان سے بات کر رہا تھا۔ بہت ہی عجیب آدمی ہے۔ مسٹر ییل، آج آپ کا خاص دن ہے، کیا آپ آج اپنے مہمانوں کے ساتھ مصروف نہیں ہیں؟ کیا آپ اپنی دلہن کے پاس نہیں جائیں گے؟ ییل نے لاپرواہی سے گردن گھما کر کہا، وہ ابھی میک اپ کر رہی ہے، اس کو میری ضرورت نہیں ہے، اور ویسے بھی شادی ہال کے اندر بہت بورنگ افراد ہیں اور میں ابھی ایک حسین لڑکی کے ساتھ مصروف ہوں۔ مہر وانیہ کو اس کی باتوں سے خراب وائب آ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس سنسان سے کوریڈور میں دولہا کے ساتھ بات چیت کو غلط نظر سے دیکھے، کیونکہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہو سکتے تھے۔ اسی لیے اس نے محتاط انداز اپنایا، میں اب یہاں سے چلتی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ کوئی یہ سمجھے کہ ہم چھپ کے مل رہے ہیں۔ مہر وانیہ نے وہاں سے جانے کے لیے بھی چند قدم ہی اٹھائے تھے کہ اچانک ییل نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ وہ ایک جھٹکے سے رک گئی، بھویں تان کر اپنے بازو پر اس مرد کی ہاتھ کی طرف دیکھتی ہوئی واپس موڑی۔ مہر وانیہ کی آنکھوں میں تیش سے چلکنے لگا، مگر وہ مرد اس کے تیش میں لپٹتے چہرے کو دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ ییل نے اپنے ہاتھ سے ابھی تک اس کا بازو تھاما ہوا تھا۔ مہر وانیہ کا چہرہ غصے سے سرخ پڑنے لگا۔ وہ انگارے چباتے بولی، مسٹر ییل زینڈر، جو بات کرنے ہے دور رہ کر کریں، پہلے میرا بازو چھوڑ دیں۔ ییل اس کے غصے سے لطف اندوز ہونے لگا، کیونکہ آج تک ہر لڑکی نے اس کی مردانگی اور خوبرو شخصیت میں گرفتار ہوتی آئی تھی، مگر مہر وانیہ اس سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوئی۔ میلا کی یہی بات اس کو بہت پرکشش لگی۔ اس نے اور مزید مضبوطی سے اس کا بازو پکڑا اور آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا اور نرمی سے پوچھا، مس مالویکا، کیا ہم دوست بن سکتے ہیں؟ ایکسکیوز می، میں اجنبیوں سے دوستی کرنا تو دور، ان سے بات بھی کرنا پسند نہیں کرتی، اور مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کہ کوئی مجھے چھوئے یا فالتو میں فری ہو۔ یمیل اس کی تلخ و ترش باتوں سے اندر تک چل گیا۔ اس نے ایک شاطرانہ مسکراہٹ دیتے کہا، اگر تم میری دوست بن جاؤ تو بہت فائدے میں رہو گی، کیونکہ شادی کے بعد میں اگلا صدر بننے کا امیدوار ہوں۔ مہر وانیہ نے مسکرا کر اس ضدی اور بدتمیز انسان کو ٹالنے کی کوشش کی تاکہ اسے برا نہ لگے، اور مہذب انداز میں کہا، امید ہے آپ اپنا مقصد حاصل کر لیں گے شادی کے بعد اور صدر بھی بن جائیں گے، مگر مجھے نہیں لگتا کہ ہم دوست بن سکتے ہیں۔ مہر وانیہ اپنے دوسرے ہاتھ کو بروئے کار لا کر اپنے بازو سے اس مرد کا ہاتھ دھکیلنے کی کوشش ہی کرنے لگی تھی کہ اس کے پیچھے سے ایک تند و تیز آواز سنائی دی، تم دونوں میرے پیٹھ پیچھے کیا کلکلا رہے ہو؟ مہر وانیہ نے نروس ہو کر ییل کا ہاتھ جھٹکا اور اپنے ہاتھ کو آزاد کر لیا، مگر اتنی بیہودہ بات سن کر مہر وانیہ غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، دلہن کے لباس میں ملبوس لیلیان غصے سے ان کی جانب چلی آ رہی تھی۔ لیلیزا بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ لیلیان جیسے ہی قریب پہنچی، اس نے ہاتھ اٹھا کر مہر وانیہ کو تھپڑ مارنے کی کوشش کی۔ دولہا بنے ییل نے تیزی سے لیلیان کی کلائی پکڑ لی اور مہر وانیہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ لیلیان، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اتنا غصہ نہ کرو میری جان۔ اپنے غصے پر قابو پاتے لیلیان کو سمجھانے لگا،
مہروانیہ اور میں صرف عام سے دوست ہیں، ہم صرف بات چیت کرنے کے لیے یہاں کھڑے ہیں، ہمارے بیچ کچھ بھی نہیں ہے۔ مہروانی حیرت سے ییل کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس آدمی نے جو ابھی بکواس کی، اس کے کہنے کا مطلب کیا تھا؟ ییل کی بات سن کر لیلیان اور بھی غلط فہمی کا شکار ہو گئی۔ غم و غصے سے آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ کیا کہا تم نے ابھی؟ تم اس عورت اتنی اپنائیت کیوں جتا رہے ہو؟ تم نے میرا ہاتھ کیسے پکڑا؟ مجھے تو لگتا ہے تم لوگوں کی دوستی بہت پرانی اور گہری ہے۔ آخر مجھے بھی تو پتہ لگے تم لوگوں کی بات چیت کب شروع ہوئی اور تمہاری دوستی کتنی پرانی ہے۔ ییل نے اپنی ہونے والی بیوی کا یہ روپ دیکھ کر انتہائی چکنی چوپڑی باتیں شروع کر دی۔ میری جان لیلیان، تم ہی وہ عورت ہو جس سے میں ہمیشہ سے محبت کرتا ہوں، اور آج میں جس سے شادی کر رہا ہوں وہ تم ہو۔ میری زندگی میں کسی اور عورت کی کوئی جگہ نہیں۔ بہت سی عورتیں میرے قریب بھی آنا چاہیں تب بھی مجھے کسی میں دلچسپی نہیں ہے، صرف تم ہی میری پہلی اور آخری خواہش ہو۔ لیلیان اس کی مکھن جیسی باتوں میں آنے لگی۔ تو ابھی تم اور مہروانی یہاں اکیلے تنہائی میں کیا کر رہے تھے؟ ییل نے جواب میں اس کے دونوں گالوں پر ہاتھ جما کے کہا، اوہ، یہ تو ابھی تک مجھ سے متاثر ہے، میرے لیے اپنے دل میں جذبات رکھتی ہے، لیکن میں اس جیسی کسی بھی عورت میں دلچسپی نہیں رکھتا جو مجھ پر ڈورے ڈالے۔ تم واقعی سچ کہہ رہے ہو نا؟ لیلیان نے لاٹ سے پوچھا۔ میری جان، میں نے کبھی تم سے جھوٹ نہیں بولا۔ وہ اپنی دلہن کا ہاتھ اپنے بازو میں ڈال کر شادی ہال کے اندر لے جانے لگا۔ مہروانی تو صحیح معنوں میں چکرا کر رہ گئی تھی۔ وہ بس خاموشی سے ان دونوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے آج تک بہت سی چالاک عورتیں دیکھی تھیں، مگر ییل جیسا دوغلا اور مکار مرد پہلی بار دیکھا تھا۔ اس مرد کی باتوں میں زہر بھرا ہوا تھا۔ اس نے چند الفاظوں سے ہی مہروانی کے کردار کو سوالیہ نشان بنا دیا تھا، اور تو اور اس نے چند الفاظوں سے لیلیان کو بھی اس کا دشمن بنا دیا۔ مہروانی کو تو اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع تک نہ ملا۔ لیلیزا نے ان کی بحث و تکرار میں کوئی مداخلت نہیں کی، وہ بس پیچھے کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہی تھی۔ اس نے مہروانی کے حیران و پریشان چہرے کو دیکھ کر شیطانی مسکراہٹ دی، جیسے آنکھوں سے ہی اس کا مذاق اڑا رہی ہو۔ اپنے غصے کو دباتے ہوئے مہروانی نے گہرا سانس خارج کر کے لیلیزا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا غلاظت ہے تمہارے دماغ میں؟ سیدھا بتاؤ۔ لیلیزا نے طنزیہ انداز میں بھویں چڑھا کر کہا، کیا میرواز کو پتہ ہے کہ تم کس قسم کی عورت ہو؟ مہروانی آنکھیں سکیڑ کر بولی، مطلب کیا ہے تمہاری بکواس کا؟ کیسی عورت ہوں میں؟ لیلیزا نے حقارت سے سوال پوچھا۔ یہی کہ تمہارے پہلے سے ہی ییل کے ساتھ تعلق ہے، کیا تم ابھی بھی اس سے رابطے میں ہو؟ مہروانی نے سرد مزاجی سے گھورا اور فضول بات کا جواب دینے کی بجائے خاموش رہی۔ شاید تم اندازہ ہی لگا سکتی ہو، تم یہ سمجھتی ہو کہ شاید میں اس کے ساتھ چوری چھپے دوستی رکھتی ہوں۔ لیلیزا اس کی بات پر گھبرا کر پوچھ بیٹھی، تو تم لوگ واقعی تعلق میں ہو؟ یعنی میرا شک صحیح تھا؟ مہروانی کا دل کیا کہ اس عورت کو کچا چبا جائے۔ پاگل ہو کیا تم؟ اوہ اچھا، اب سمجھی، کیا تم میر کے کان بھرنا چاہتی ہو؟ تو جلدی کرو، جاؤ اپنی زہر بھر زبان سے بتاؤ اسے، اور دیکھو کہ وہ تمہاری بکواس پر یقین کرتا ہے یا نہیں۔ اور پھر مہروانی تن فن کرتی لیلیزا کا کندھا ٹکراتے آگے بڑھ گئی۔ لیلیزا فوراً آواز میں لوٹی اور چیخ کر بولی، مہروانیہ، وہیں رک جاؤ، آخر سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ مہروانی نے اپنی ہیل زور سے زمین پر مار کے چلی گئی، مگر لیلیزا کی طرف پلٹی نہیں۔ لیلیزا کو اس کے روکنے سے بڑھاوا ملا۔ نوروانیہ میں کوئی شادی شدہ مرد بیسٹ مین بننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، چاہے اس کی گرل فرینڈ بھی ہو۔ تم تصور کر سکتی ہو کہ تم اس کے لیے کتنی بے معنی ہو؟ میر کو میری شادی میں بیسٹ مین کے طور پر شریک ہونا ہے۔ مہروانی کا دل تھوڑا بھاری ہوا، مگر اس نے مسکراہٹ برقرار رکھی اور طنزیہ انداز میں جواب دیا، وہ تو بس شادی کے بیسٹ مین ہیں، خوش ہونے کی کیا بات ہے؟ اور پرسکون سے انداز میں مزید بات جاری رکھی، اگر وہ بیسٹ مین بننا چاہتا ہے تو اس کی بھی کوئی خاص وجہ ہوگی، وہ میرا شوہر ہے اور میں اس کے
فیصلوں کا احترام کرتی ہوں، اور تم اپنے آپ کو کسی دھوکے میں مت رکھو، وہ تمہارے ساتھ کچھ نہیں کرے گا۔ لالیزا اس کے طنز سے اندر تک چل گئی۔ مہر وانیہ، تم صرف اپنے آپ کو بلا رہی ہو۔ میں نے یہاں کی شادیوں کا پروگرام دیکھا ہے، ہم دونوں شادی کے گیمز میں زبردست طریقے سے حصہ لیں گے اور ایک ساتھ مزے کریں گے۔ تم بس انتظار کرو، تمہاری خوش فہمی خود ہی دور ہو جائے گی جب وہ میرے ساتھ ساتھ ہوگا۔ مہر وانیہ کو اس پل خود پر بھی یقین نہیں تھا، مگر اس نے پھر بھی اپنے شوہر پر اعتماد کیا۔ اس نے نرمی سے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں گیمز میں زبردست طریقے سے سپورٹ کرنے لگی اور خوشی خوشی بیٹھ کر دیکھوں گی، میرواز کے ساتھ تمہارے دلچسپ لمحات کا انتظار کروں گی۔ اب خوش؟ میری نیک تمنائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ اس نے مٹھیاں مضبوطی سے بند کی اور شادی ہال کی طرف بڑھ گئی۔ ہر قدم کے ساتھ اس کی بے چینی بڑھ رہی تھی کہ کہیں لالیزا کا کہا اور سچ نہ ہو جائے اور میرواز اس کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچا دے، مگر اسے اپنے شوہر پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ کبھی مہر وانیہ کو مایوس نہیں کرے گا۔ آدھے گھنٹے بعد شادی کی تقریب کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ تمام معزز مہمان اپنی سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ مدھم روشنیوں نے پورے ہال کو منور کر دیا اور ہلکے سے میوزک کی آواز نے ایک رومانوی احساس سا بخش دیا۔ اسٹیج پر اس وقت البرٹ میزبانی کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ وہ اپنی پرمزاج باتوں سے ماحول گرما رہا تھا۔ نئے شادی شدہ جوڑے کو کبھی دعاؤں کے خوبصورت جملے بول رہا تھا تو کبھی ہلکے پھلکے سے مزاحیہ قصے سنا کر وہ سب کو ہنسا رہا تھا۔ ماحول اگلے پروگرام کے لیے بالکل تیار ہو چکا تھا۔ اب اگلا مرحلہ تھا شادی کے نامزد بیسٹ مین اور برائڈ میڈ کو اسٹیج پر بلانے کا، تاکہ محفل میں مزید رنگ بھرے جا سکیں۔ مہر وانیہ کے ہاتھ پسینے سے بھیگ رہے تھے، وہ اندر سے بے چین تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے ماضی کے دکھ بھلا کر میر کو دوبارہ قبول کیا تھا۔ اگر آج پھر کچھ غلط ہوا تو وہ شاید خود کو کبھی سنبھال نہ پائے گی۔ البرٹ ابھی کچھ مائک میں اعلان کرنے والا تھا کہ وہ اچانک رک گیا۔ اس نے چند لمحے اپنے بلوٹوتھ ایئر پیس کو ہاتھ لگائے رکھا، جیسے کوئی بات سن رہا ہو۔ پھر اس نے بلند آواز میں اعلان کیا، اب ہم دعوت دیتے ہیں نور وانیہ کے سب سے باوقار ڈیفنس جنرل بیسٹ مین میر فرزاد کو اور آنر میڈ نور وانیہ کے مشہور برگزئی خاندان کی بیٹی مہر وانیہ برگزئی کو۔ آپ دونوں اسٹیج پر تشریف لائیں۔ مہر وانیہ ایک دم ساکت رہ گئی۔ اسے لگا جیسے اس نے غلط سنا ہو۔ ساتھ بیٹھی فوبی نے پرجوش ہو کر اس کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ مہر وانیہ، تمہیں اسٹیج پر بلا رہے ہیں، تم آنر میڈ کب بن گئی؟ مہر وانیہ نے بھی کھوئے ہوئے دماغ سے نفی میں سر ہلایا۔ اس لمحے وہ کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی، مگر اسی وقت ایک سیکورٹی گارڈ جلدی سے اسٹیج پر آہستہ سے البرٹ کے کان میں کچھ کہا ہی تھا کہ البرٹ نے اسے جھٹکے سے ایک طرف کر دیا۔ اسٹیج سے نیچے جاؤ۔ بیسٹ مین جنرل میرواز اور آنر میڈ مہر وانیہ برگزئی سے گزارش ہے کہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ فوبی جوش سے کھڑی ہوئی۔ اس نے مہر وانیہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے ہلکے دھکے سے اسٹیج کی طرف بڑھا دیا۔ مہر وانیہ جیسے ہوش میں ہی نہ تھی، وہ بس قدم بڑھاتی چلی گئی۔ اسٹیج پر پہنچ کر اس کی نظر کچھ فاصلے سے آتے ہوئے اپنے شوہر پر پڑی۔ میرواز پر اعتماد انداز میں اسٹیج پر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی سنجیدگی تھی جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی، جیسے سب کچھ اس کے قابو میں ہو۔ وہ دونوں اسٹیج کے مخالف کناروں پر کھڑے تھے۔ درمیان میں البرٹ کھڑا تھا۔ ان کی آنکھیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھیں۔ ان کے درمیان فاصلہ صرف چند قدموں کا تھا، مگر مہر وانیہ کو لگا جیسے ان کے درمیان سانسوں اور جذبات کا ایک سمندر ہے۔ وہ اس کی آنکھوں کی تپش سے جلنے لگی۔ اس نے نیچے نظر دوڑائی۔ وہاں لالیزا کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، آنکھیں غصے سے جل رہی تھیں۔ اس کے بند مٹھیوں کی کپاہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ البرٹ ہلکا سا مسکرایا، بیسٹ مین اور آنر میڈ، ویسے تو میں میچ میکر بھی ہوں، کیا آپ دونوں اس گیم میں ایک دوسرے کو چیلنج دینے کے لیے تیار ہیں؟ میر نے سکون سے جواب دیا، میں تیار ہوں۔ البرٹ نے مہر وانیہ کی طرف مائک بڑھایا، اور آپ آنر میڈ کیا تیار ہیں آپ؟ مہر وانیہ کے ہونٹ خشک ہو گئے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔
وہ نروس ہو رہی تھی۔ وہ آہستہ سے بولی، مجھے نہیں معلوم مجھے کیا کرنا ہے۔ ہال میں ایک ہلکی سی ہنسی پھیل گئی۔ مہروانی کی آواز ہلکی یا کانپی۔ مجھے نہیں معلوم کیا کرنا ہے۔ البرٹ اسے نرمی سے میرواز کے قریب لے آئے۔ کبھی کبھی کچھ معلوم نہ ہونا بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ اس نے مہروانی کا ہاتھ تھام کر میرواز کے برابر میں کھڑا کر دیا۔ نیچے ہجوم خوشی سے شور مچا رہا تھا۔ مہروانی کے دادا اور صدر ڈولن بھی مسکرا رہے تھے۔ وہ اچھے سے جانتے تھے کہ اس سب کے پیچھے میرواز کا ہاتھ ہے۔ میرواز اپنی بیوی کا دل رکھنا خوب اچھے سے جانتا تھا۔ البرٹ نے اعلان کیا، اب ہم آگے گیم کھیلیں گے۔ اس کے لیے ہمیں اور 2 کپل چاہیے۔ آپ میں سے کون اسٹیج پر آنا چاہے گا؟ فوبی اتنا خوش تھے مہروانی کو آنر میں دیکھ کر کہ اس نے جھٹ سے اپنا ہاتھ ہلا دیا اور کمر کا بھی ہاتھ پکڑ کر اوپر اٹھا دیا۔ وہ دونوں اسٹیج پر آ گئے۔ فوبی ہنستے ہوئے بولی، ہم شادی شدہ نہیں مگر ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ البرٹ ہنسا، ارے واہ، یہ تو اور بھی دلچسپ رہے گا۔ اسی لمحے مہروانی آہستہ سے میرواز کے قریب جھکی۔ اس کی دھڑکن بے قابو تھی۔ آپ کیا کرنے والے ہیں؟ میر نے خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی نظر میں پختہ یقین تھا اور وہ اپنی باتیں کرتی ہوئی آنکھوں سے ہی اس کو تسلی دے رہا تھا، جیسے اس نے سب کچھ طے کر کے رکھا ہوا ہو اور وہ دونوں ہی اس گیم کے ونر ہوں گے۔ اور اسٹیج کے نیچے کے ہجوم میں ییل زینڈر اور دلہن بنی لیلیان کافی مایوس سے بیٹھے ان لوگوں کو دیکھ رہے تھے۔ لیلیزا کی زہریلی نظریں اب بھی مہروانی پر جمی تھیں۔ اسٹیج کی روشنیوں کے درمیان وہ سب جگمگا رہے تھے جیسے آج کا دن ان کے ہی نام ہو۔ مہروانی کو ایسا محسوس ہوا جیسے سب کی نظر میں اس کا رتبہ بلند ہو گیا ہو۔ آگے بہت بھی کچھ بدلنے والا تھا۔